بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور پارٹ 8۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا قاری بنانا چاہا تو آپ نے جی ٹی ایس پشاور اڈا کی مسجد کے خطیب کو منتخب فرمایا۔ وہ آپ کی شہادت تک بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ اہل سنت علماء کے بقول کہ ہم نے آج تک مسلمانوں میں بالعموم اور ملت جعفریہ میں بالخصوص سید عارف حسین الحسینی جیسا عالم بعمل اور اسلام کا حقیقی شہدائی نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی اسلام پر ڈھائے جانے والے مصائب کی بات کرتے تو ان کے لہجے میں تھر تھراہٹ اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے۔ فرقہ واریت کا ذکر کرتے وقت ایسے لگتا تھا جیسے آپ کا دل چکی میں پس رہا ہو۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ سید عارف حسینی جب تک زندہ رہے وہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد میں تشریف لاتے تھے اور قرآن مجید کے دروس دیا کرتے تھے اور ہمارے طلبہ کو جدید اسلامی تعلیم سے آراستہ ہو کر باوقار عالم بننے کی تاکید فرماتے تھے۔ بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آپ اہل سنت کے مدارس میں مستحق طلباء کی مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر اسلامی پرمسرت تہوار یا عید کے موقع پر علماء اہل سنت کے گھروں میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ علماء اہل سنت کی آپ سے محبت کی نظیر ہے کہ انہوں نے پشاور میں اپنی کئی مساجد کے زنگ بنیاد آپ کے دست مبارک سے رکھوائے۔ آپ علماء اہل سنت سے فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم دین ہماری استعمار کے خلاف چلائی جانے والی تحریک میں شامل نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ وہ ہماری اس تحریک کی مخالفت نہ کریں۔ مولانا عبدالقدوس صاحب فرماتے ہیں، میں نے سید عارف حسینی کے ساتھ زندگی کے لطیف لمحے گزارے ہیں۔ انہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے اور جاگتے دیکھا ہے۔ میری زندگی میں سید عارف حسینی پہلے شخص تھے جنہیں میں نے دل سے اپنا پیر تسلیم کر لیا تھا۔ مولانا عبدالقدوس صاحب سید عارف حسینی کی علماء اہل سنت سے محبت کا واقعہ کچھ یوں سناتے کہ میں نے ان کے ساتھ کئی ایک سفر کیے۔ ایک دفعہ ہم پنڈی جا رہے تھے تو میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے درمیان والی سیٹ پر مجھے بٹھایا اور خود شیشے کے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میرے استفسار پر فرمانے لگے، آپ ہمارے مہمان اور مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہماری گاڑی پر دشمن کا حملہ ہو گیا تو میری خواہش ہے کہ گولی مجھے لگے اور آپ محفوظ رہیں۔ مولانا صاحب فرمانے لگے کہ یا سید یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو جا اور ہم کو جا، خدا آپ کو محفوظ رکھے، ہماری خیر ہے۔ مگر سید عارف حسینی نے فرمایا، میری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں ایک بلند فکر عالم دین کی محافظت میں گولی کا نشانہ بن کر خدا کے روبرو سرخرو ہوں۔ آپ کا معمول تھا کہ ملک گیر دراجات کے دوران جس شہر میں جاتے وہاں کے احباب سے اہل سنت علماء سے خصوصی نشست کی تاکید فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ملک بھر میں علماء اہل سنت کا ایک بڑا حلقہ بنا لیا تھا اور پاکستان میں اتحاد بین المسلمین اور امریکہ کے خلاف بھرپور تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ دعویٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ ملک کا ایسا کوئی شہر نہیں جہاں سید عارف حسینی نے اہل سنت علماء دوست نہ بنائے ہوں اور جہاں وسیع النظر اور اسلام سے حقیقی مخلص علماء آج بھی آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یاد نہ کرتے ہوں۔ آپ کے بارے میں اہل سنت عوام کے تاثرات بھی کچھ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ڈیرہ غازی خان کی دور افتادہ تحصیل توسط شریف میں مدرسہ کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں شہر کے ایک چوک میں تقریر فرمائی۔ سنید میں آیا کہ توسط شہر کے علماء اہل سنت، بریلوی مکتب فکر کے معروف پیر خواجگان اور ہر مکتبہ فکر کی عوام نے آپ کی تقریر سنی۔ جب ان سے تاثرات لیے گئے تو کہنے لگے، یا تو یہ شخص شیعہ نہیں ہے، اور اگر یہ شیعہ ہے تو پھر دیگر مولوی شیعہ نہیں ہیں۔ راکم نے خود سنا کہ اس شہر کے ہوٹل میں چند مزدور طبقہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آج کے دیوبندی مولوی نے بڑی کمال کی تقریر کی ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ تو شیعوں کا لیڈر تھا، تو اس حلقہ میں دیر تک تکرار ہوتا رہا کہ وہ شیعہ نہیں تھے، صرف لباس ہی شیعوں والا پہنا ہوا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی قرآن و سنت کانفرنس کے اختتام پر گراؤنڈ سے باہر کھڑے ہوئے ایک اہل سنت رکشہ ڈرائیور نے ملک عبداللہ جان بنگش سے کہا کہ آج تقریر کرنے والے بڑے مولانا صاحب حقیقی مسلمان تھے، ہم تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ آپ کے حقیقی چچا زاد بھائی سید سعادت حسین نے بتایا کہ علامہ سید عارف حسین پشاور میں پشتو میں محرم پڑھتے تو وہاں کثیر تعداد میں اہل سنت مجلس میں شرکت کرتے تھے۔ 13 محرم کو میں ایک تندور سے روٹیاں لینے گیا تو وہاں پر موجود لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ شیعہ سنی میں کیا فرق ہے۔ ایک شخص نے کہا، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے اور داڑھی نہیں رکھتے۔ دوسرے نے برجستہ کہا کہ غلط ہے، کل پرسوں ہم جس پشتو والے مولانا کی مجلس سننے گئے تھے وہ شیعہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے خوبصورت داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان میں کسی اور نے پشتو میں کہا، نہ مڑا شیعہ خوندے دا سنی مولانا دے، وہ تو ہمارا سنی مولانا تھا، خواہ مخواہ اسے شیعہ بنا رہے ہو۔
جب آپ کو اس تکرار سے آگاہ کیا گیا تو آپ مسکرانے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد رنجیدہ ہو کر فرمایا کہ شیعوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لہذا آپ تمام احباب ایسے لوگوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر شیعوں کے عقائد سے انہیں آگاہ کیا کریں۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک احتجاجی جلسہ میں تشریف لائے اور خطاب فرمایا تو جلسہ کے اختتام پر ایک شخص نے کہا کہ میں نے سید عارف حسینی کا خطاب پہلی بار سنا ہے۔ یہ عجیب شیعہ رہنما ہے جس نے 1 گھنٹہ کی تقریر میں صرف 2 مرتبہ شیعہ کا نام لیا اور 10 مرتبہ اہل سنت کا۔ آپ سیاسی اور ذاتی حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے کافی محبت اور اعتماد کے خواہاں تھے۔ جہاں مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کے مداح تھے، وہاں مولانا صاحب سے اس بات کا اظہار خفگی بھی فرماتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام سے منسلک کچھ علماء فرقہ واریت پھیلانے میں تمام حدود پھلانگ چکے ہیں، لہذا جمعیت ان کے بارے میں واضح لائے عمل سامنے لائے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان بھی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے فضل الرحمان گروپ کو الوداع کہہ کر سمیع الحق گروپ میں شمولیت کر لی تھی۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ تاریخ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے عظیم علمبردار تھے۔ جتنا لکھا جائے مختصر اور جتنا کہا جائے کم ہے۔ خوبیاں تو اپنے بیان کرتے ہی رہتے ہیں، مگر سید عارف حسین کی اس خوبی کا اعتراف مخالفین بھی کر بیٹھے۔ ایک مجلہ شیعوں کے قائدین پر تنقید کرتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کے نظریات کے بارے میں لکھتا ہے کہ شیعوں کے قائد علامہ سید عارف حسینی پر اتحاد بین المسلمین کا بھوت سوار تھا اور اس کا یہ انداز ایرانی تھا۔ آپ نے بہت کم عرصہ میں ملت مسلمہ کے لیے اپنی درد بھری صدا بلند کی۔ مظلوموں کے حامی اور محروموں کے سہارا اس سید کی یہ صدا کبھی حقوق کی بازیابی کے لیے ملک کے ایوانوں سے ٹکرائی اور کبھی اس کی اقوام متحدہ اور وائٹ ہاؤس میں باز گشت سنائی دی۔ آپ عمر بھر اسلام کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑتے رہے۔ آپ کی وحدت المسلمین کی شبانہ روز جد و جہد کو ذی شعور مسلمان اور اسلام دوست لوگ سنہری حروف میں لکھیں گے، مگر آپ کی یہ جد و جہد امریکہ اور اس کے حواریوں کی آنکھوں میں کانٹا بن گئی تھی۔ یہ جرم تھا جس کی پاداش میں محبتوں کا امین اور خلوص کا پیغامبر مسلمانوں سے جدا ہو گیا۔ آج بھی آپ کا ذکر کسی محفل میں ہوتا ہے تو ہر غیور مسلمان شخص کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ بین الاقوامی مسائل پر آپ کا نقطہ نظر۔ نمبر 1، جہاد افغانستان۔ علامہ سید عارف حسینی نے قیادت کا علم سنبھالا تو نہ صرف ملکی حالات دگرگوں تھے بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایران عراق جنگ اور مسئلہ افغانستان جیسے سنگین مسائل درپیش تھے۔ آپ ان مسائل میں سپر طاقتوں کے کردار اور مسلم مجاہدین کی مارکارائی پر پہلے ہی گہری نظر رکھے ہوئے تھے، مگر قیادت کے بعد آپ کی ذمہ داری اور مسئولیت کے انداز بدل گئے۔ اس سے قبل کہ آپ کا افغانستان کے انقلاب میں کردار واضح کیا جائے، مناسب ہوگا کہ اس انقلاب کے پس منظر پر ایک نظر ڈالی جائے تاکہ حقائق کی روشنی میں آپ کا موقف سامنے آ سکے۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت فوجی انقلاب کی بدولت ختم ہوئی اور اس انقلاب کے نتیجے میں نور محمد ترکی برسر اقتدار آئے جنہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت حاصل تھی۔ انقلابی افغانستان کے وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ وزیر غور تھا اور پاکستان کے وزیر خارجہ اس سلسلے میں کابل روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ افغانستان میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ستمبر 1979 کو نور محمد ترکی کو تختہ الٹ دینے کے بعد حفیظ اللہ امین برسر اقتدار آئے جس نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدہ کے تحت دسمبر 1979 میں روسی فوجیں وسیع پیمانے پر افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ بعد ازاں روس نے حفیظ اللہ امین کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا اور ببرک کارمل کی حکومت قائم کر دی۔ افغانستان میں روسی فوجوں کی جارحیت کے نتیجے میں 30 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی اور یوں پاکستان کی مغربی سرحدوں پر روس کی عسکری موجودگی نے پاکستان اور عوام کے مزاج بدل دیے۔ 1980 میں مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے افغان مسئلے کے حل کے لیے ایک قرارداد پیش کی جس میں مسئلہ کا پرامن حل، روسی فوجوں کی واپسی، افغانستان کی آزادی کی بحالی اور مہاجرین کی واپسی پر زور دیا گیا۔ پھر پاکستان اور روس کے درمیان جنیوا مذاکرات کا سلسلہ جاری ہوا جو 1986 تک بے سود رہا، البتہ 1973 میں روس نے اپنی فوجوں کے انخلاء کا عندیہ دے دیا۔ 1985 کے دوران روس نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ مہاجرین کا مسئلہ علیحدہ طور پر حل کیا جائے، مگر پاکستان مسئلہ کے حل کے لیے مربوط سمجھوتے پر مصر رہا۔ 1 جنوری
87 کو افغانستان کی حکومت نے روس کی حمایت پر جنگ بندی کا اعلان کیا، جسے 7 جماعتوں پر مشتمل افغان مجاہدین کے اتحاد نے یکسر مسترد کر دیا۔ جنیوا مذاکرات کا 8واں دور فروری اور مارچ 1987 میں ہوا اور بات مثبت حد تک آگے بڑھی، تاہم ستمبر 1987 میں نیو یارک میں پاکستانی وزیر خارجہ صاحب زادہ یعقوب خان اور روسی وزیر خارجہ شیونارڈزے کی ملاقات میں نتائج حوصلہ افزا رہے۔ دسمبر 1987 میں روسی وزیر خارجہ نے کابل اور اپریل 1988 میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور آرماکوسٹ نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ فروری 1988 میں روسی نائب وزیر خارجہ اسلام آباد ہے، جس کے بعد روس کے صدر گورباچوف نے بعض اہم مطالبات قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ طے پایا کہ جنیوا سمجھوتا کے بعد روس 15 مئی تک اپنی فوج واپس بلا لے گا، لہذا مارچ میں جنیوا مذاکرات کا طویل ترین اور حتمی دور ختم ہوا۔ آخر کار 14 اپریل 1988 کو جنیوا سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ وعدہ کے مطابق روسی فوجوں کا انخلاء شروع ہو گیا، مگر پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ تعطل کا شکار رہا۔ جہاں پورا پاکستان مسئلہ افغانستان اور مہاجرین کی موجودگی سے متاثر ہوا، وہاں پاکستان کے شمال مغربی علاقہ جات زمینی اور فضائی حملوں کی زد میں آئے۔ افغان سرحد سے متصل پیواڑ علامہ سید عارف حسینی کے گاؤں پر اس جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ پیواڑ کے قرب میں ہونے والے جہاد افغانستان نے مرد مجاہد علامہ سید عارف حسینی کی اشتیاق جہاد کو گرمایا، جس کے نتیجے میں افغان مہاجرین کی مصیبت اور سپر طاقتوں کی جارحیت آپ کے لیے مسلسل بے قراری کا سبب بنی۔ آپ نے اکثر فرمایا کہ اگر میری مسئولیت مجھے اجازت دے تو میں سب کچھ ترک کر کے بنفس نفیس جہاد افغانستان میں شرکت کروں اور تائید رب العزت سے افتخار شہادت پاؤں۔ آپ نے اپنی عوام کو تاکید فرمائی کہ وہ افغان بھائیوں کی اس قدر خدمت کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے انصار کی یاد تازہ ہو جائے۔ چنانچہ پارا چنار کی مقامی آبادی نے افغان بھائیوں کی ہر مرحلہ اور مشکل میں بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ آپ نے پارا چنار کی عوام کو درس دیا کہ جہاد افغانستان اس بات کا متقاضی ہے کہ کفر کی افواج کے خلاف اپنے مسلمان برادران کے ساتھ مورچہ زن ہو کر مدد کی جائے۔ آپ نے اپنے علماء کرام پر بھی واضح کر دیا کہ سرحدوں پر لڑی جانے والی یہی جنگ فروغ دین کے چھٹے رکن جہاد کے حقیقی زمرے میں آتی ہے، لہذا اس جہاد میں حصہ لینا عین واجب ہے۔ آپ نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو تاکید فرمائی کہ وہ اس مرحلہ میں اپنی مسئولیت انجام دیں۔ آپ نے اپنے نوجوان افغانستان کے مورچوں میں بھی بھیجے اور اپنے مدرسے کے طالب علموں کو یہ فرض سونپا کہ وہ جنگ افغانستان میں تبلیغاتی ضروریات کو پورا کریں تاکہ افغان مجاہدین کی روحانی کمک جاری رہے۔ آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے آپ کے طالب علم باقاعدگی سے افغان مجاہدین کے مورچوں میں جاتے اور وہاں دعائے کمیل اور قرآن مجید کے دروس دے کر جذبہ شہادت کو اجاگر کرتے۔ آپ پارا چنار سے پشاور منتقل ہوئے تو آپ نے افغانستان کے مجاہدین کے لیے قرآن فہمی، تقویٰ، جہاد اور امام خمینی کی تعلیمات کے دروس کا اہتمام فرمایا، جو ایک مدت تک جاری رہا۔ آپ افغانستان کے رہنماؤں سے کئی بار ملے اور مسئلہ افغانستان کے بارے میں ان کی مشکلات دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موقف سے بھی آگاہ فرمایا۔ آپ افغانستان کے علماء اور قائدین سے اس قدر مربوط ہو گئے کہ پاکستان کے ملک گیر درجات میں افغانستان کے چند علماء آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بالخصوص جہاں اتحاد بین المسلمین کے اجتماعات ہوتے، آپ ان علماء کی زبانی قوم کو جنگ کی حقیقی صورتحال سے آگاہ کرتے۔ ایسے اجتماعات میں آپ اپنی عوام کو جہاد افغانستان کی حقیقت کو سمجھنے اور حصہ لینے کی دعوت دیتے۔ آپ کی جہاد افغانستان سے وابستگی اور شوق جہاد کا ادراک کرتے ہوئے افغانستان کے ممتاز رہنما آقا آیت اللہ حاسم محسنی نے مدرسہ آیت اللہ الحکیم راولپنڈی کے طلباء کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان میں سید عارف حسینی سے بڑھ کر جہاد شناس اور قلب شہادت کا شیدائی کوئی نہیں۔ آپ ایک مجاہد عالم دین ہیں، اگر پاکستان کے علماء نے ان کا ساتھ دیا تو وہ استعمار کو پاکستان سے نکال پھینکیں گے۔ پھر اس درس میں مزید فرمایا کہ آپ طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ سید عارف حسین جیسے مجاہد عالم دین بننے کی کوشش کریں۔ جہاد کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ افغانستان کے ہزاروں علماء کا ایک وفد سید عارف حسینی سے ملنے آیا تو انہوں نے پاکستان میں دفاتر کے قیام میں مدد کی فرمائش کی۔ آپ نے علماء کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پارا چنار کے اہل ثروت احباب کے تعاون سے مجاہدین کا ایک دفتر فقیر آباد پشاور میں قائم کر دیا۔
مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں گلبدین حکمت یار آپ سے ملنے آئے تو دونوں رہنماؤں نے جہاد کی کامیابی کے لیے باہمی یگانگت اور تعاون کی حکمت عملی طے کی۔ اس ملاقات میں آپ نے مجاہدین کے کردار کو سراہنے کے ساتھ ساتھ چند ایک مشکلات کی نشاندہی بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجاہدین کی صفوں میں اتحاد اور مساوات برقرار رکھنا ہمارے اس جہاد کی کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ وہاں کے ہزارہ اور تاجک قبائل کے باشندے بھوک کے ہاتھوں لاچار ہیں، جبکہ آپ کے نزدیک بعض قبائل کے افراد نسبتاً متمول زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ مستقبل قریب میں گلبدین حکمت یار اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کریں اور وہاں کے قائدین سے بعض اہم امور پر تبادلہ خیال کریں۔ بعد ازاں گلبدین حکمت یار کے دورہ ایران کی کامیابی میں علامہ سید عارف حسین نے ایک ٹھوس اور مثبت کردار ادا کیا۔ آپ نے زندگی کے نشیب افراد میں کبھی جہاد افغانستان کو فراموش نہ کیا، بلکہ اپنے ہر خطاب، قرارداد، سیمینار، پریس کانفرنس اور انٹرویو میں جہاد افغانستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تذکرہ فرمایا اور جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین کو نہایت ضروری پیغامات ارسال فرمائے۔ اپریل 1988 میں لاہور سے آپ نے خصوصی پیغام جاری کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اسلام کے لیے لڑنے والے مجاہدین کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ آخری فتح تک ان کا ساتھ دیں گے اور رب العزت سے مکمل امید ہے کہ وہ ہمارے مجاہدین کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اپنے مجاہدین سے توقع ہے کہ وہ اس اسلام و کفر کی جنگ میں دشمنان اسلام کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے قرآن و سنت کانفرنس فیصل آباد میں افغان مجاہدین کے جذبوں کو سراہتے ہوئے فرمایا، تاریخ شاہد ہے کہ روسی فوجیں جس علاقے میں بھی داخل ہوئیں وہ علاقہ ان کی جغرافیائی حدود کا حصہ بن گیا۔ سمرقند، بخارا، بلخ و آذربائیجان اس کی زندہ مثالیں ہیں، مگر افغانستان کے غیور مسلمانوں نے سوویت یونین کے تسلط سے چھٹکارے کے لیے اپنے خون سے جدوجہد کی جو داستان رقم کی ہے، اس نے سوویت سربراہ مخائل گورباچوف کو بھی اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ روسی فوجیں افغان مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ افغان عوام کی جدوجہد کے بارے میں مزید فرمایا کہ افغان عوام نے سوویت یونین کے خلاف اپنی جدوجہد میں جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے دنیا کی ایک بڑی طاقت کو عوامی جدوجہد کے آگے نہ صرف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ آج سوویت یونین کے رہنما افغانستان میں اپنی فوجی جارحیت کے فیصلے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین سے اپنی فوجوں کے انخلاء پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مجاہدین کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد روسیوں نے جو ہزیمت اٹھائی ہے وہ پاکستان کے نام نہاد سوشلسٹوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے پوری شدومات کے ساتھ اس خدشہ کا اظہار فرمایا کہ افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء کے بعد امریکہ یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ افغانستان میں ایک اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں آئے، جبکہ ہمارے مجاہدین اسی مقصد کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ مجاہدین کے مختلف گروہ اس بات کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں کہ کامیابی کے باوجود ملت افغانستان کا شیرازہ یکجا نہ ہو سکے اور امریکہ مجاہدین کے ان دھڑوں میں اختلافات کو ہوا دے کر اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو خاک میں ملا دے۔ آپ نے ماہنامہ زنجیر لاہور کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ افغان عوام نے سوویت جارحیت کے خلاف جہاد امریکہ کے اشارے پر نہیں بلکہ دینی فریضہ سمجھ کر کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ افغان عوام سوویت افواج کے جانے کے بعد امریکیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی کھلی چھٹی نہیں دیں گے۔ امریکہ ضرور ایسا چاہے گا، روس بھی پسپا ہو اور افغان عوام بھی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں نہ لا سکیں اور ایک ایسی کمزور اور نام نہاد حکومت وجود میں آئے جس سے جہاد افغانستان کی روح، محنت اور مقصد فوت ہو جائے۔ آپ نے لاہور میں نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، روس اور امریکہ آپس میں اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں مگر یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ روس امریکہ کسی وقت بھی اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر صلح جوئی کر لیں اور افغانستان کے جہاد کو سبوتاژ کریں۔ آپ نے کوئٹہ میں اپریل 1988 کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، امریکہ اور روس کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ بظاہر امریکہ افغانستان میں مسلمانوں کو کچھ مراعات اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے مگر پس پردہ اپنے مقاصد رکھتا ہے۔ آپ کی یہ پیش گوئی جنیوا سمجھوتا کے وقت سچ ثابت ہوئی کیونکہ جنیوا مذاکرات میں روس نگارگوا میں امریکہ کو مراعات دے رہا تھا اور اس کے بدلے روس امریکہ سے افغانستان میں اس قسم کی مراعات کا مطالبہ کر رہا تھا اور اس ملی بھگت کے نتیجہ میں افغانستان جہاد کا مقصد سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ نے مسئلہ افغانستان کے سلسلہ میں جہاں امریکہ
اور اس کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کیا، وہاں پاکستان کی حکومت کے کردار اور مصالحتی پالیسیوں پر بھی شدید تنقید کی۔ صدر ضیاء الحق نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ اسے اقتدار سے ہرگز دلچسپی نہیں ہے بلکہ وہ صرف افغان جہاد کی کامیابی تک اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، آپ نے حکومت کے ان ہیلے بہانوں کو شاطرانہ چال سے تشبیہ دی اور فرمایا، حکومت جس طرح اسلام سے مخلص نہیں، اسی طرح جہاد افغانستان کے بارے میں بھی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی موافقت نہیں رکھتی، بلکہ حکومت کی افغانستان میں دلچسپی امریکہ کی خوشنودی کے حصول اور اپنے اقتدار کو طول دینے کا ایک سلسلہ ہے۔ وقت ثابت کر دے گا کہ ہماری حکومت کس قدر جہاد افغانستان میں مخلص ہے۔ آخر وقت آیا کہ روس اور امریکہ کے درمیان جنیوا سمجھوتہ طے پایا، جو صرف افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء تک محدود تھا، جسے مجاہدین نے قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا، مگر ہماری حکومت نے امریکہ کی خوشنودی کے تابع اس معاہدہ کا خیر مقدم کیا۔ اسی سلسلہ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے آپ نے کوئٹہ میں اپریل 1988 کے جلسہ عام میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہماری حکومت کی اس دعویٰ کہ مجاہدین افغانستان سے اس کی محبت انسانیت و اسلام کی بنیاد پر ہے کی کلی کھل گئی ہے، اب جب کہ مجاہدین جنیوا مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری حکومت امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور مجاہدین کے خلاف ہونے والے معاہدہ کو قبول کر رہی ہے۔ حکومت کی اس پالیسی کے جو اثرات مرتب ہوں گے، اس سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ نے اپریل 1988 کو راولپنڈی میں 2 روزہ فکر شہید باقر الصدر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حکومت پاکستان نے جنیوا معاہدہ پر دستخط کر کے افغان مجاہدین کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ افغان مسئلے کے اصل فریق مجاہدین اور روس ہیں، جبکہ پاکستان فریق نہیں ہے، لہذا افغان مجاہدین کی شرکت کے بغیر معاہدہ ناپائیدار ہے اور اسی لیے مجاہدین اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان نے جنیوا معاہدہ پر تبادلہ خیال کے لیے ملک کی معروف سیاسی جماعتوں کی کو ایک گول میز کانفرنس میں شرکت اور اظہار خیال کی دعوت دی تھی۔ جونیجو حکومت کی کوشش تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر متفقہ موقف کا اظہار کیا جائے۔ حکومت کی اس گول میز کانفرنس میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کو بطور سیاسی جماعت کے دعوت دی گئی، جس میں تحریک کے نائب صدر علامہ سید فاضل حسین موسوی نے شرکت فرمائی۔ جہاں دیگر جماعتوں نے اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا، وہاں علامہ سید فاضل حسین موسوی نے بھی حکومت کو تحریک کے موقف سے آگاہ کیا کہ افغان مسئلے کے حقیقی فریق افغان مجاہدین اور سوویت یونین ہیں۔ پاکستان کی حیثیت ایک متاثرہ فریق کی سی ہے، مگر حکومت کا جنیوا معاہدہ میں شریک ہونا امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سراسر جہاد اسلامی کے خلاف ایک غلط قدم ہے۔ ہماری حکومت کو روس اور امریکہ کی ملی بھگت سے وجود میں آنے والے اس معاہدے پر دستخط کر کے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو اس قدر شدید ضرب نہیں لگانی چاہیے۔ مذاکرات کا حق صرف اور صرف مجاہدین کو حاصل ہے، کیونکہ وہ اپنے مسائل اور جنگ کی وجوہات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا سودا کر کے اپنی سیاسی برتری قائم کرنا شہداء کے خون سے غداری کرنے کے مترادف ہوگا۔ جہاد افغانستان کے سلسلہ میں علامہ سید عارف حسینی کی فکر ملکی سطح تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے عالم اسلام کے اس اہم ترین مسئلے کے بارے میں بین الاقوامی شخصیات اور قائدین سے مسلسل روابط رکھے۔ ایران کے سابق صدر اور روحانی پیشوا آیت اللہ سید علی خامنہئی اور افغانستان کے معاملات کے لیے وزارت خارجہ حکومت ایران کے مسئول آغا نجفی، لبنان کے آغا مہدی شمس الدین، حزب اللہ لبنان کے شہید عباس موسوی، عراق کی حزب الدعوہ کے قائدین اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک کی اہم شخصیات کے ساتھ مربوط رہے اور مجاہدین کی ممکنہ امداد کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوشاں رہے۔ فروری 1984 میں آپ نے اسلامی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل شریف الدین پیرزادہ کو خط لکھا، جس میں آپ نے انہیں امت مسلمہ کے مسائل کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ فرمایا اور افغانستان کے بارے میں کہا کہ ہم افغانستان میں روس کے کھلے بندوں اسلام دشمنی پر سراپا احتجاج ہیں۔ ہمیں بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر ہر دو طاقتوں کی اسلام دشمن پالیسیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور استعمار کے خلاف ایک موقف اختیار کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں عربی اور عجمی کی تمیز سے بالا تر ہو کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق سے جنگ کے دوران ایک مرحلہ پر اسٹنگر میزائل کا استعمال کیا تھا جس نے امریکہ اور عراق کی آنکھیں کھول دی تھیں، کیونکہ امریکہ سے تعلقات کے مخدوش ہونے اور اسلحہ پر پابندی کے باعث ایران میں ان میزائلوں کا ہونا ناممکن تھا، جبکہ یہ میزائل اس وقت صرف افغان مجاہدین کے قبضے میں تھے، جہاں سے امریکہ اور ایجنسیوں کے شکوک و شبہات کو قویت ملی کہ امریکی اسٹنگر میزائل کی ایران کو فراہمی میں سید عارف حسین کا گہرا ہاتھ ہے۔ یہ شک صرف اس بنا پر تھا کہ افغان مجاہدین اور ان کے قائدین سے آپ کے گہرے مراسم تھے، مگر یہ الزام یکسر بے معنی اور افغان قائدین کا ایران سے براہ راست رابطہ تھا، جن کے ذریعے اسٹنگر میزائل کا ایران پہنچنا کوئی معنی خیز نہیں تھا۔ علاوہ ازیں حکومت پاکستان کا ایران سے گہرا ربط اور اسلام دوستی و ہمسائیگی بھی ایسا اسلحہ مہیا کرنے کا باعث بن سکتی تھی جس کا اظہار کئی ایک مقامات پر ہو چکا ہے، بلکہ سید عارف حسین الحسینی کی سازش قتل کے سرغنہ ماجد گیلانی کے بیان میں واضح ہے کہ صدام کو ضیاء الحق سے یہ شکوہ تھا کہ وہ ایران کو وہی اسلحہ مہیا کر رہا ہے جو افغان مجاہدین کو امریکہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ایران کو اسٹنگر میزائل کی فراہمی کے بارے میں بریگیڈیئر محمد یوسف اپنی کتاب بیئر ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کرنل علاء الدین کو ہلمند کے راستے تربیت کے لیے اسٹنگر کا قافلہ بھیجا، چنانچہ وہ ایرانی پاسداروں کے ہاتھوں چڑھ گیا اور انہوں نے 4 اسٹنگر لانچر اور 14 میزائل چھین لیے جو انہوں نے واپس نہ کیے، چنانچہ مولانا خالص کو اس کے بعد یہ میزائل نہ دیے گئے۔ مصنف ایک اور جگہ تحریر کرتا ہے کہ امریکہ کو پہلے دن سے ہی خدشہ تھا کہ یہ منفرد میزائل ایران منتقل ہو جائیں گے اور ایران انہی میزائلوں سے امریکی منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علامہ عارف حسینی نے جہاد افغانستان میں ایک تاریخ ساز کردار ادا فرمایا۔ یہ آپ کی جہاد افغانستان سے والہانہ وابستگی اور آخری حد تک افغان مجاہدین کو بھرپور امداد کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد افغانستان کے رہنماؤں نے آپ کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انجینئر احمد شاہ احمدزئی مجاہدین افغانستان کی عبوری حکومت کے سابق صدر نے کہا کہ شہید علامہ عارف حسینی جہاد افغانستان کے مخلص پشت پناہ تھے، ان کی قدر و منزلت ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ حرکت انقلاب اسلامی کے امیر مولوی نصر اللہ منصور نے کہا کہ افغان جہاد کے نڈر سپوت کی شہادت عالم اسلام کے تمام مجاہدوں کے لیے باعث رنج و الم ہے۔ جمعیت اسلامی کے رہنما پروفیسر برہان الدین ربانی نے کہا کہ علامہ شہید روسی جارحیت کے مقابلے میں افغان عوام کے زبردست حامی تھے، اسی لیے وہ ہمیشہ محسن افغانستان کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے۔ مجاہدین افغانستان کے ممتاز رہنما پیر سید احمد گیلانی نے کہا شہید مظلوم جہاد افغانستان کے نڈر ساتھی تھے، ان کی بے وقت شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آقا آصف محسنی رہنما حرکت اسلامی نے کہا کہ علامہ مرحوم کی شہادت سے جہاد افغانستان کی روح کو دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ آپ نے افغان مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ نمبر 2، انقلاب اسلامی ایران۔ حضرت امام خمینی کی جدوجہد سے فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کا کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تاریخ اسلام میں صدیوں بعد اسلامی قوانین کو کسی ملک میں نافذ کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر یہ دور زبردست نظریاتی کشمکش کا شکار تھا۔ ایسے میں اسلامی نظریات بین الاقوامی سطح پر ابھر کر سامنے آنے کی وجہ سے پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مغرب و مشرق کے افکار بنی نوع بشر کو مادیت کی لپیٹ میں لیے روحانیت سے دور تر لے جا رہے تھے۔ انسانی زندگی محض مادہ پرستی اور صرف اس دنیا تک محدود سمجھی جانے لگی تھی۔ انسان اپنے خالق سے رشتہ توڑتا جا رہا تھا۔ بین الاقوامی استعماری قوتیں افریقہ اور ایشیا کے غریب ممالک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھیں۔ ان ممالک کی عوام کی پسماندگی اور زبوں حالی انسانیت کے لیے ننگ و عار بن چکی تھی۔ ایسے میں انقلاب کا پیغام اندھیری شب میں نور کی کرن بن کر انسانیت کی آنکھوں کے سامنے چمکا۔ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے حضرت امام خمینی کے فرمان پر لاکھوں فرزندان نے جام شہادت نوش کیا۔ ان نوجوانوں کے ساتھ بلند پایا علماء نے بھی ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ علامہ سید عارف حسینی بھی امام خمینی کے ایسے ایک سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی ہر حکمت عملی میں اسلامی انقلاب اور اس کے نظام کی بھرپور حمایت کو اپنا شعار بنایا، اور اسلامی انقلاب کی بدولت ایران کے نظام سلطنت میں جو تبدیلیاں لائی گئیں انہیں اخذ کر کے پاکستان میں نافذ کرنا آپ کی زندگی کا مقصد قرار پایا۔
چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران براہ راست امام خمینی کے زیر قیادت و سرپرستی میں تھا، اسی لیے ایران سے آپ کی دلی وابستگی بھی ایک لازمی امر تھا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ ایران ملت تشیع کے علم اور تہذیب کا گہوارہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قوم علیہ السلام کی زیارت گاہوں کے علاوہ اسلامی یونیورسٹیاں اور حوزہائے علمیہ اگرچہ ایران کی جاذبیت کا سبب رہے ہیں، مگر اہل نظر اور باشعور افراد کے لیے حقیقی وابستگی یا عقیدت ایران کا اسلامی نظام اور حقیقی اسلامی قیادت ہے۔ وہی ایران جس کے نظام سے آج علامہ سید عارف حسینی کو والہانہ عقیدت تھی، کل آپ اسی ملک کے نظام سے بے حد متنفر تھے، حالانکہ شیعہ اکثریت بھی تھی اور زیارت گاہیں بھی، یہی حوزہ علمیہ بھی تھے اور علماء بھی، سب کچھ تھا مگر نہ اسلامی قیادت اور نہ اسلامی نظام۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علامہ سید عارف حسینی کا معیار عقیدت اور نفرت خدا کی ذات اور اس کا دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی شریعت تھی۔ آپ کی امام خمینی سے وابستگی اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہونے کے بعد کی نہیں، بلکہ جب امام خمینی نے اسلامی انقلاب کی تحریک کا آغاز فرمایا تھا تو آپ اگرچہ اس وقت ایک طالب علم تھے، مگر امام خمینی کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انقلاب اسلامی کی اس تحریک میں دوسرے مجاہدین کے شانہ بشانہ شریک کار رہے۔ آپ نے نجف اشرف میں رہتے ہوئے شاہ ایران کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس کا ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں، اور قوم کے قیام کے دوران آپ انقلاب کی حمایت میں منعقدہ جلسوں اور جلوسوں میں بھی باقاعدگی سے شرکت کرتے رہے۔ آپ کی انقلاب سے وابستگی صرف ایران میں آپ کے قیام تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ جب آپ واپس پاکستان تشریف لائے تو آپ نے انقلاب اسلامی کے حق میں اور شاہ ملعون کے مظالم اور غیر اسلامی اقدار کے خلاف مظاہرے کیے اور اپنی قوم کو صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے پاکستان میں جس دن قیادت کا علم سنبھالا تو اسی روز ایران اپنے اسلامی انقلاب کی چوتھی سالگرہ کا جشن منا رہا تھا، مگر المیہ یہ تھا کہ استعمار کے اشارے پر عراق کی جانب سے ایران پر جنگ مسلط ہو چکی تھی اور انقلاب کے لیے ہزاروں کی قربانیاں دینے والے خاندان ایک بار پھر اسلام دوستی کی سزا بھگت رہے تھے۔ اگرچہ آپ ایک طرف اسلامی انقلاب کے طلوع سے بے حد خوش تھے، مگر دوسری جانب استعمار کی جارحیت سے کافی اداس تھے۔ آپ نے اپنے ابتدائی ملک گیر دورہ جات میں جہاں تحریک کے مقاصد اپنی داخلی جدوجہد اور عزائم کا ذکر فرمایا، وہاں بین الاقوامی سطح پر دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ اور عراق کی جارحیت کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ نے پاکستان کے غیور مسلم عوام پر واضح فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ اسلام دشمنی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفوذ کو محدود کرنے کی مکروہ سازش اور زخم خوردہ استعمار کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے، جسے مسلمان ممالک کے ذریعہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا صدام ایک جارح اور استعمار کا ایجنٹ ہے، جس نے اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے اپنے ہمسایہ ملک پر جارحیت کی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت کرتے ہوئے آپ نے بار بار فرمایا، جہاں ہماری تحریک کا مقصد اپنے ملک میں مسلمانوں کے حقوق کی بحالی اور ہر مسلک کو اس کے عقیدے کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ زندگی بسر کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر تمام مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور ظالموں سے نفرت کا اعلان بھی ہمارے اہداف میں شامل ہے۔ لہذا اسلام کی بقا کے تحفظ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچار کے لیے ہم ایران کے اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ایران کا یہ انقلاب جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جیسے جیسے مڑتا جائے گا ہم ویسے ویسے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ فروری 1987 لاہور میں ایک تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم انقلاب اسلامی ایران کے حامی ہیں، اس لیے کہ یہ انقلاب نہ صرف خائن شاہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے برپا کیا گیا، بلکہ اس انقلاب نے طاغوتی حکومت کو ختم کر کے وہاں ایک اسلامی حکومت قائم کی ہے۔ انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر فرمایا کہ میں اس عظیم الشان موقع پر حضرت امام خمینی بت شکن کی صالح، باوقار اور باعمل قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ملت ایران کو اسلام
ملت ایران کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آج مظلوم قوتوں کی قیادت انقلاب اسلامی کی عظیم قیادت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بین الاقوامی استعماری قوتوں امریکہ، روس اور اسرائیل کے خلاف کھلے بند و نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ہم تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند اور مفادات سے بالاتر ہو کر اسلام اور قرآن کی سربلندی کے لیے یکجا ہو کر جد و جہد کریں، تاکہ دنیا سے ظلم و تشدد، جبر و لاقانونیت اور امریت و فسطائیت کا خاتمہ ہو سکے۔ فروری 1987 کو کوہاٹ کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انقلاب کے استحکام کے بارے میں فرمایا، آج انقلاب اسلامی نے ایسا استحکام پایا ہے کہ پوری دنیا کی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وائٹ ہاؤس میں تہلکہ برپا ہے اور امریکی حکومت کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ یہ سب کچھ انقلاب اسلامی کی وجہ سے ہے، جو تمام اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا کرنے کا باعث بنا ہے۔ اس کی وجہ سے استعماری قوتوں کے مفادات کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے استعمار کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے انقلاب کو ایران کی سرحدوں کے اندر محدود کر دے، مگر ہم انشاءاللہ استعمار کی ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا کر دام لیں گے۔ جنوری 1988 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کی جعفریہ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلامی انقلاب دنیا اسلام کا مقدر بن چکا ہے۔ ملوکیت، آمریت اور سامراجیت کے ہتھکنڈے انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مسلمانان عالم کی بیداری ان ممالک پر مسلط حکمرانوں کی آنکھیں کھول دے گی اور انہیں استعماری قوتوں کی خوش آمدانہ پالیسی ترک کر کے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ پہلی بار عالمی سطح پر استعمار سے نفرت اسلامی ایران کے انقلاب کی مرہون منت ہے۔ آپ نے اپنے اجلاس اور نوجوانوں کی تربیتی پروگرامات میں علماء اور نوجوانوں سے انقلاب اسلامی ایران کی پیروی کرنے اور اس کے تحفظ کے لیے تاکید فرمائی۔ ISO پاکستان کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں فرمایا، میں آپ باشعور اور تعلیم یافتہ نوجوانوں سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ایران کے غیور مسلمان نوجوانوں کی طرح معاشرے میں انقلاب برپا کریں اور انقلاب اسلامی ایران کو ہر سطح پر اپنے کردار و عمل کی روشنی سے اس قدر متعارف کرائیں کہ مسلمانان پاکستان خود بخود اسلامی انقلاب کا مطالبہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، عوام کو اسلام کی حقیقی روپ اور وسعت سے آشنا کرنا ہماری یعنی علماء کرام کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ برادران علماء کے زیر سرپرستی اپنی خود سازی پر توجہ دیں تاکہ آپ کے قول و فعل میں کہیں تضاد محسوس نہ ہو۔ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ ایک بت ہے جسے ایران کے نہتے غیور مسلمانوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے پاش پاش کر دیا ہے۔ اب امریکہ اور اس کے حواریوں کی سازش ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کو جہاں تک ممکن ہو محدود کیا جائے اور امام خمینی کے افکار سے مسلمانان عالم کو بے خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی گرامی کو متنازع بنایا جائے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ عالم اسلام کے حقیقی پیشوا اور مستضعفین جہان کی امید حضرت امام خمینی کے افکار کو ملک کے چپا چپا تک پہنچائیں تاکہ زمانہ حضرت امام خمینی کے افکار سے باخبر ہو کر استعمار کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی پرخلوص خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ISO پاکستان کے باہمت نوجوانوں نے ملک کے کونا کونا میں امام خمینی کی تصاویر اور افکار کو پہنچایا اور ملک کے ہر گاؤں، ہر قصبہ اور ہر شہر میں انقلاب ایران کی ویڈیو فلمیں دکھا کر انقلاب کی روح اور افادیت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی عوام اپنے ملک میں بھی ایران جیسے اسلامی انقلاب کا تقاضا کرنے لگے، اور جہاں بھی ظلم ہوا یا کسی مظلوم کی آہ نکلی تو اس نے بے ساختہ کہا کہ پاکستان کو ایک خمینی کی ضرورت ہے۔ آپ نے جہاں اپنے ملک میں انقلاب ایران کو متعارف کرایا، وہاں ایران کے محاذوں پر لڑنے والے سربکف مجاہدین سے بھی رابطے استوار رکھے۔ آپ نے کئی بار ایرانی کمانڈر ان چیف کے نام خطوط بھیج کر ان کے حوصلوں کی داد دیتے ہوئے اپنی حمایت کا یقین دلوایا، بلکہ ایک مرتبہ پاکستان کے نوجوانوں کو جہاد کے موضوع پر درس دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاد کی 3 اقسام ہیں: جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالسیف۔
آج یہ تینوں جہاد آپ پر فرض ہو چکے ہیں۔ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے، لہٰذا آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے خود سازی کا عمل تیز کر دیں تاکہ جلد ہی اسلامی معاشرہ کا قیام عمل میں آئے، جبکہ جہاد باللسان کی ضرورت آج عروج پر ہے، کیونکہ ملک میں آمریت اور ظلم کا راج ہے۔ مظلوموں کی آہیں اور ان کے حقوق کی پامالی اس بات کی متقاضی ہے کہ ظالم مجابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق ادا کیا جائے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ کے مظالم اور اسلام کے خلاف گھناؤنی سازش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مردہ باد امریکہ کے نعرے کو شعار بنایا جائے۔ افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر مسلمان اسلام دشمن سپر طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ایک طرف روس جیسے جارح کے خلاف افغان مجاہدین کی جنگ جاری ہے اور دوسری جانب عراق، جو دراصل امریکہ کا حواری ہے، کی جارحیت کے خلاف ایرانی مجاہدین کا جہاد ہے۔ لہٰذا آپ نوجوانوں سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ضرورت پڑنے پر جہاد بالسیف میں ضرور حصہ لیں۔ یہ آپ کی تعلیمات کا ثمر تھا کہ پاکستانی نوجوانوں نے ستمبر 1986 میں کاروان کربلا تشکیل دیا اور افغانستان اور ایران کے مجاہدین کے دوش بدوش جہاد میں حصہ لینے کا عزم کیا۔ آپ نے ایران کے صدر سید علی خامنہئی کو دورہ پاکستان کے موقع پر جو خون سے رقم کردہ تحریر پیش کی تھی، وہ انہی نوجوانوں کا جذبہ جہاد کا ایک عکس تھا۔ اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علامہ سید عارف حسین الحسینی کی عطا کردہ خطوط پر گامزن نوجوانوں نے افغانستان اور ایران کے محاذوں پر جنگ میں عملی حصہ لے کر جہاد بالسیف کے تقاضوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے عرصہ قیادت کے دوران کئی بار ایران کے بین الاقوامی پروگراموں میں ایران کے بین الاقوامی پروگراموں میں احباب کے ساتھ شرکت کی اور جنگ کے عروج کے دوران اگلے مورچوں کا دورہ بھی کیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق آپ مجاہدین کے ساتھ گھنٹوں مورچوں میں رہے اور جہاد میں عملی حصہ بھی لیا۔ آپ کا جذبہ جہاد و شہادت کو دیکھ کر ایک محاذ پر ایک ایرانی کمانڈر نے آپ کے احباب سے کہا تھا کہ یہ شخصیت یعنی سید عارف حسینی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گی، ان کی پیشانی اور آنکھوں سے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد شہید ہو جائیں گے۔ قیادت سے قبل 1986 میں آپ اور ISO کے سابق مرکزی صدر ملک اعجاز حسین و دیگر چند احباب خرم شہر گئے، جس کا آدھا حصہ عراقی قبضہ میں تھا۔ آپ نے مورچوں میں جانا چاہا تو آپ کو آبادان سے آگے روک دیا گیا، مگر آپ ساتھیوں سمیت اصرار کرتے رہے، جبکہ کمانڈر نے بار بار وضاحت کی کہ آگے وار زون جنگی علاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں جانے دیا جائے۔ آخر آپ کو ساتھیوں سمیت جنگی وردیاں اور ٹوپیاں دی گئیں اور آپ خندقوں سے گزرتے ہوئے اگلے مورچوں تک گئے جہاں سامنے عراقی فائرنگ ہو رہی تھی۔ آپ نے مجاہدین کو حوصلے دیے۔ آپ جہاں انقلابی اسلامی ایران کی حمایت اور ایران عراق جنگ میں براہ راست شریک رہے، وہاں آپ نے عالم اسلام کے حکمرانوں اور عراق کے موقف کی تائید کرنے والے عرب حکمرانوں سے احتجاج کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے عالم اسلام کے تمام مسلم حکمرانوں کو خطوط لکھ کر انہیں اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط جارحیت کے خلاف دعوت فکر دی۔ آپ نے عرب حکمرانوں کو یہاں تک لکھا کہ اگر وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ظالم اور جارح صدام کی حمایت سے بھی باز رہیں۔ آپ نے کویت سے شیخ جابر الصباح اور سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فہد کو امام خمینی کی یہ پیشن گوئی یاد دلائی کہ اگر انہوں نے صدام جیسے جارح کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر ایک دن یہ خونخوار بھیڑیا عرب ممالک کو بھی چیر پھاڑ دے گا۔ یاد رہے کہ ایران عراق جنگ کے دوران کویت نے صدام کو 15 اور سعودیہ نے 10 ارب ڈالر کی امداد سے نوازا تھا، بلکہ کویت نے عراق کو اسلحہ اور ایشیائی ضروریات کی فراہمی کے لیے ایک شاہراہ بنوائی تھی۔ 1992 میں اسی کے ذریعے صدام نے کویت پر حملہ کیا تھا۔ علامہ سید عارف حسینی نے اپنی تحریر و تقریر میں صدام کو برملا جارح کہا اور انقلاب اسلامی ایران کی حمایت کی، حتیٰ کہ جب عراق نے شکست سے بچنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پر کیمیائی گیس کا بے دریغ استعمال کیا تو آپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام خط تحریر فرمایا کہ پہلے مرحلے میں صدام نے بین الاقوامی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے مظلوم مسلمانوں پر بے دریغ کیمیائی گیس کا استعمال کیا ہے، جس سے نہ صرف کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں بلکہ ہزاروں افراد مجروح اور ایران کی فضا مسموم ہو چکی ہے، جس کے اثرات آئندہ نسلوں تک نفوذ کر سکتے ہیں۔
انسانی حقوق کے علمبردار اقوام متحدہ کو چاہیے کہ انسانیت کے قاتل صدام کی غیر قانونی حرکات کا تدارک کر کے اسے سزا دے اور ایران کے مظلوم مسلمانوں کو مزید نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب سدباب کرنے، ورنہ اقوام متحدہ کی کارکردگی کو یک طرفہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ کی ایران کے خلاف معاشی ناکہ بندی اور ایران مسافر طیارے پر براہ راست حملے کے موقع پر آپ نے اسلامی کانفرنس کے سیکرٹری جنرل شرف الدین پیرزادہ کو ایک مکتوب کے ذریعے اپنے جذبات سے یوں آگاہ فرمایا: دنیا میں موجود پناہ گزینوں کی تعداد کا 90% مسلمان مہاجرین پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے میں امریکہ اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم کار فرما ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، لبنان میں کشت و خون، ایران کی معاشی ناکہ بندی اور براہ راست امریکی حملے کھلا امریکی سازشوں کا ثبوت ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کردار بھی جانبدارانہ ہے۔ لہٰذا آپ سے اپیل ہے کہ آپ اسلامی کانفرنس کو عالمی سامراجی قوتوں کا اعلی کار بننے سے بچائیں اور اسلامی دنیا کو درپیش مسائل کے بارے میں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں، کیونکہ اسلامی کانفرنس کا موجودہ رویہ اور کردار دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ امریکی سامراج کے اشاروں پر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکہ و عراقی جارحیت اور عالم اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کے خلاف اسلامی کانفرنس کی جرأت مندانہ صدا استعمار کی اس جارحیت کو روک سکتی تھی۔ ستمبر 1987 میں جب امریکی فوج نے ایرانی کشتی پر امریکی میزائلوں سے حملہ کیا تو آپ نے امریکہ کے اس فعل کی بھرپور مذمت کی۔ جب ضیاء الحق نے خلیج میں امریکہ کی موجودگی کی حمایت کی تو آپ نے لاہور میں ضیاء الحق کے اس بیان پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فرمایا: جنرل ضیاء الحق نے خلیج میں امریکیوں کی موجودگی کی حمایت اور انقلاب اسلامی کے خلاف بیان دے کر پاکستانی مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ امریکہ خلیج میں جہازوں کو تحفظ دینے نہیں بلکہ خلیج کی جنگ کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ عراقی بیسی حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے اور یوں اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بحری جہازوں پر حملوں کا آغاز عراق نے کیا ہے۔ اگر وہ آج بھی اپنی دہشت گردی بند کر دے تو خلیج کے راستے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی یہ کارروائیاں عرب شیوخ کو تحفظ دینے کا اشارہ بھی ہیں۔ امریکی میزائلوں کے حملے کا مقصد یہ واضح کرتا ہے کہ امریکی فوج یہاں موجود ہے، لیکن ایسے مذموم عزائم کے خلاف عالم اسلام کی نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کو خلیج کے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے جان لینا چاہیے کہ اسلامیان پاکستان اس کی ان شیطانی خواہشوں کی مزاحمت کریں گے۔ نومبر 1987 میں ایران کی تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایران عراق جنگ نہ بھی ہوتی تو امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران پر براہ راست حملہ آور ہوتا، جیسا کہ وہ اب جہاں بھی عراق کی کمزوری محسوس کرتا ہے خود حملہ کر دیتا ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بارے میں سعودی عرب اور اسرائیل کا موقف ایک جیسا ہے، کیونکہ اسرائیل پر واضح ہے کہ ایران اس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، جبکہ سعودی تخت و تاج کے تاجداروں کے ذہن میں امریکہ نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ ایران ان کی شہنشاہیت کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اکثر مسلمان حکمران مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہذا امریکہ کو اپنی احمقانہ حرکات کی بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلم انقلابی نوجوان امریکی جارحیت کا خوفناک انتقام لینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں آپ کی تحریک اور انقلاب اسلامی ایران کے طرز پر انقلاب کی جد و جہد کا اندازہ لگا کر عوام آپ کو پاکستان کا خمینی تصور کرنے لگے۔ آپ کی بے پناہ عوامی مقبولیت اور اتحاد بین المسلمین کے حقیقی علمبردار ہونے کے ناطے آپ کو ایران میں بھی بے حد مقبولیت حاصل تھی۔ آپ ایران تشریف لے گئے تو وہاں کے ذرائع ابلاغ نے آپ کو ایک بین الاقوامی رہنما کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ آپ کی ایران سے دلی وابستگی اور والہانہ عقیدت کو دیکھ کر آپ پر ایران سے امداد ایڈ لینے کا الزام لگایا گیا۔ یہی سوال لاہور کے ماہنامہ زنجیر کے نمائندہ نے بھی انٹرویو کے دوران کیا تو آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہماری تحریک امام خمینی کے انقلاب سے پہلے معرض وجود میں آ چکی تھی۔ ہم پر ایران سے مدد لینے کا الزام سراسر غلط ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایران کی مشکل حالات میں پاکستان کے عوام نے بے پناہ مدد کی ہے، بلکہ ہماری عورتوں نے اپنے زیورات تک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر صرف امداد لینا ہی مقصود ہوتا تو شاید کسی اور ملک کی حمایت کر کے بھی لی جا سکتی تھی، مگر ایران سے ہماری وابستگی
صرف اسلامی حکومت اور اسلامی انقلاب کی بدولت ہے، ورنہ زمانہ بہتر جانتا ہے کہ انقلاب سے قبل وہاں شیعہ اکثریت بھی تھی اور شیعہ حکومت بھی تھی، مگر ہم نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی حمایت نہ کی بلکہ ہر موقع پر ڈٹ کر مخالفت کی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس حکومت کی سرپرستی براہ راست امریکہ کر رہا تھا اور وہاں امریکی خواہشات کا رواج عام تھا۔ مگر انقلاب کے بعد ایران سے ہماری محبت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی بدولت ہے۔ ہم برملا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ایسا انقلاب دنیا کے کسی اور اسلامی ملک میں رونما ہو جائے جس میں ایک فرد بھی شیعہ نہ ہو، ہم ایران سے بڑھ کر اس کی حمایت کریں گے۔ یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان متحد ہو کر ایسا ہی انقلاب برپا کریں۔ آپ نے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں فرمایا کہ ہمیں اسلامی انقلاب کی پیروی کر کے وہاں کے غیور مسلمانوں کو داد تحسین دینی چاہیے، کیونکہ ایران کے نہتے مظلوم مسلمانوں نے سپر طاقت ہے خدا، لا الہ الا اللہ کے نعروں کو حقیقت ثابت کر دکھایا ہے، ورنہ اس انقلاب سے قبل سپر طاقت امریکہ اور روس کے خلاف آواز بلند کرنا موت کو دعوت دینا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری حکومتیں امریکہ یا روس کے پہلو میں پناہ لیتی تھیں، مگر آج امریکہ اور روس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ انقلابی اسلامی ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان اگر متحد ہو کر استعمار کے خلاف جدوجہد کریں تو سامراج ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کی طرح اپنے مقدس وطن کو امریکہ کے نجس تسلط سے آزاد کرائیں اور یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کریں، تاکہ ہر محب وطن مسلمان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ مسئلہ فلسطین و لبنان۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کا لبنان و فلسطین سے تعلق حادثاتی نہیں تھا، بلکہ لبنان و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی اور موت کے سوداگر امریکہ کے چہیتے اسرائیل سے نفرت امام خمینی کی فکر کا پہلا باب تھا جو آپ کی عرفانی لوح پر نقش ہو گیا تھا۔ یوں تو انقلاب ایران کی تحریک سے قبل کئی ایک بار نحیف تحریکوں نے سر اٹھائے، مگر وہ امریکی، برطانوی اور روسی سازشوں کا شکار ہو کر دم توڑ گئیں۔ 1963 میں امام خمینی کے زیر سایہ جنم لینے والی اسلامی تحریک میں نہ صرف ایران کے لیے اسلامی انقلاب کا پہلو شامل تھا، بلکہ پہلے روز ہی سے امریکہ سے نفرت اور اسرائیل کے خاتمے کا اعلان اور عزم مجزن رہا۔ امام خمینی نے اپنی تحریک کے آغاز سے قبل درک کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی تمام تر مصیبتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے، لہذا اسلام کی بقا اور اسلامی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور اس کے مفادات سے ٹکر لی جائے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ امام خمینی کو جس قدر ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہونے سے عشق تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ کو بیت المقدس، قبلہ اول اور مسجد اقصی کو خائن اسرائیل کے پنجوں سے آزاد کرانے کی ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ آپ نے انقلاب کی تحریک کے دوران اسرائیل کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور پھر انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنی تمام تر توجہ اسرائیل پر مرکوز کر دی۔ آپ ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کرتے تھے کہ فلسطین، لبنان اور قبلہ اول پر اسرائیل کا قبضہ رہے۔ امام خمینی کے خوف کی بدولت امریکہ نے صدام سے ایران پر حملہ کرا کے اسرائیل سے ایران کی توجہ کو منتشر کیا اور حضرت امام خمینی کو اسرائیل سے قبلہ اول اور مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی فرصت نہ ملی۔ وہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ قبلہ اول میں نماز ادا کرنے کے خواہاں تھے، مگر امریکہ نے نت نئے مسائل پیدا کر کے ایران اور دیگر اسلامی ممالک کو اسرائیل کے خاتمے کا موقع نہ دیا۔ علامہ سید عارف حسینی نے امام خمینی کے بیت المقدس کی آزادی اور لبنانی و فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کی۔ آپ نے اسرائیل کے خلاف نبرد آزما، لبنانی مسلمانوں، حزب اللہ کے قائدین سے مضبوط روابط قائم کیے اور انہیں ہر مرحلہ اور ہر موقع پر اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا۔ فروری 1985 میں جب جنوبی لبنان کے غیور مسلمانوں نے اسرائیلی فوجوں کو پسپا کیا تو آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے افغانی مسلمانوں کے نام ایک پیغام ارسال کیا جس میں لبنانی مجاہدین کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا: اے مجاہدین اسلام، جس طرح لبنان کے غیور مجاہدین نے اسرائیلی فوجوں کو انخلا پر مجبور کر دیا ہے، آپ بھی روسی فوجوں کو اپنے وطن سے اسی طرح مار بھگائیں اور مصلحتی صلح کے شکنجوں میں نہ آئیں۔
جون 1985 پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لبنان کے جیال مجاہد حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ تنہا بیک وقت اسرائیل اور نام نہاد سپر طاقتوں سے نبرد آزما ہیں۔ ان مجاہدین نے جنوبی لبنان سے اسرائیل کو ذلت آمیز شکست دے کر تاریخ میں وہ مقام حاصل کیا ہے جسے سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ نے اسی پریس کانفرنس میں ائمہ مساجد اور صحافیوں سے قدس کی آزادی اور اسرائیل کی نابودی کے لیے قلمی اور ادبی خدمات کی بھرپور اپیل کی اور فرمایا، قدس کی آزادی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں، مصلحتی گفت و شنید، کمزور معاہدوں اور سپر طاقتوں کے مداح خوانوں کے رحم و کرم سے نہیں، بلکہ ایک مسلح جہاد اور مستحکم قیام کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اگر قدس کا مسئلہ مسلمان حکمران اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو قدس کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، مگر افسوس کہ اسلامی ممالک کے سربراہان فلسطینی عوام کے دشمن ثابت ہوئے ہیں، اور یہی لوگ خفیہ طور پر اسرائیل سے مربوط اور امریکہ کی طاقت میں مشغول ہیں۔ ہم ایسے حکمرانوں کو مخلص کیسے سمجھیں جو بیت المقدس کی آزادی کو بھی بجا سمجھتے ہیں اور امریکہ کی دوستی پر بھی فخر کرتے ہیں؟ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے قدس کی آزادی کے لیے اپنے فلسطینی و لبنانی مجاہدین برادران کی حمایت اور تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوجوں کے جنوبی لبنان سے انخلاء کے بعد تل ابیب یونیورسٹی اسرائیل میں اپریل 1986 میں شیعیت کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے برملا اعتراف کیا کہ ہمیں فلسطینیوں سے نہیں بلکہ شیعہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، لہٰذا ان کے عقائد اور جذبات پر ایک مفصل تحقیق درکار ہے، اور انقلاب ایران کی وجہ سے عالم اسلام میں فلسطین اور قدس کی آزادی کے لیے جو تڑپ پیدا ہو رہی ہے اس کا مؤثر سدباب ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ خدشہ حقیقت پر مبنی تھا کیونکہ اسرائیل کی نابودی ہی امام خمینی کی دلی خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اس نظریہ کے تحت امام خمینی نے ماہ رمضان کی آخری جمعۃ الوداع کو القدس سے منسوب کرتے ہوئے اسے یوم القدس قرار دیا اور مسلمانان عالم سے اپیل کی کہ ہر سال اس روز اسرائیل کے خلاف منظم مظاہرے کریں اور سراپا احتجاج ہوں تاکہ بیت المقدس، قبلہ اول اور مسجد اقصی کی آزادی کی عزم کا اعادہ ہو سکے۔ امام خمینی کے اس اعلان کی اطاعت کرتے ہوئے علامہ سید عارف حسینی نے پاکستان میں ملک کی سطح پر یوم القدس منانے کا نہ صرف پروگرام تشکیل دیا بلکہ ہر سال ان جاندار مظاہروں میں خود بھی شرکت فرما کر اسے تاریخی حیثیت بخشی۔ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ایک منظم اور مؤثر آواز بلند کرنے کا سہرا آپ کے سر ہے۔ قبلہ اول اور مسجد اقصی سے آپ کی محبت اور اسرائیل اور امریکہ سے نفرت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پشاور میں آپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے پتلے اور امریکی پرچم کو خود نظر آتش کیا۔ 1984 میں آپ نے لاہور میں یوم القدس کے سلسلہ میں تمام علماء اور ائمہ مساجد کو اکٹھا کیا اور یوم القدس کی اہمیت پر زور دیا۔ ان دنوں مارشل لاء کا دور تھا، حالات انتہائی سنگین تھے، پاکستان میں امریکہ کے خلاف بات کرنا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا، لہٰذا بیوروکریسی اور انتظامیہ میں امریکہ کی دھمکیوں اور خوف کے باوجود ائمہ مساجد کی کثیر تعداد نے مظاہرہ میں شرکت کی۔ جب اب جامعۃ المنتظر سے مظاہرہ میں شرکت کے لیے باہر نکلنے لگے تو وہاں پر چند علماء نے حالات کی نزاکت کو زیر بحث لاتے ہوئے آپ سے استخارہ کر لینے کو کہا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالتے وقت استخارہ کیا تھا جس کا جواب مثبت تھا، لہٰذا ہر قدم پر یا ہر مرحلہ پر مجھے استخارہ کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر علماء امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان، امامیہ آرگنائزیشن اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پرجوش کارکنان نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، جہاں آپ نے یوم القدس کے جلوس کی قیادت کر کے اسرائیل اور امریکہ کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کیا۔ البتہ پشاور واپس جاتے وقت آپ نے علماء اور ائمہ مساجد کے عدم تعاون سے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یوم القدس کے حوالے سے ملک گیر مظاہروں سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کا لاوا پھٹنے لگا تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے حکومت پاکستان نے اکثر مقامات پر مظاہرین کو زد و کوب کیا اور گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ ان حالات میں آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی اسلامی حکومت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی یا اجتماع کرنے پر اپنے مسلمان بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ اس حکومت کو امریکہ اور اسرائیلی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش ہوتا دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہے، مگر انہیں مسجد اقصی کی اسرائیلی فوجوں کے ہاتھوں بے حرمتی پر غیرت نہیں آتی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مسلمانوں کو قدس کے اہم مسئلہ سے غافل رکھنے کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ جیسے امام خمینی نے مسلمانوں کی اس طرف توجہ دلائی تو ایرانیوں پر جنگ مسلط کر دی گئی، پاکستانی مسلمان اسرائیل کے خلاف احتجاج اور فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
آپ نے 1986 کے یوم القدس کے موقع پر مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ بیت المقدس تنہا عرب یا فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مسئلہ کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اسلامی جہاد کے لیے صف بستہ ہو جائیں، اسرائیل کے اصل حامیوں کا اقتصادی بائیکاٹ کریں اور تیل کو اپنے اقتصادی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، صہیونیت دوست ممالک کے بینکوں سے مسلمان اپنا سرمایہ نکلوا لیں، اسرائیل جو ظلم کے بل بوتے پر وجود میں آیا ہے اسے طاقت کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اسرائیل سے مصالحتی کوششوں کا بائیکاٹ کریں اور وہ تمام چہرے بے نقاب کریں جو اسرائیل کو قانوناً تسلیم کرنے کے درپے اور اس کے جرائم میں مزید اضافہ کے خواہاں ہیں۔ 13 فروری 1987 کو جامعۃ المصطفیٰ لاہور میں تحریک کے تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے فرمایا، تمام مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہیں، ہم افغانستان، لبنان، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ آپ نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لبنان کے شیعہ ملیشیا تنظیم کے خلاف بے بنیاد اور غلط پراپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا ہمیں ازحد افسوس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تصویر کے دونوں رخ سامنے لائے جائیں۔ علامہ سید عارف حسینی نے فلسطین حریت پسندوں کی تحریک آزادی کی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ آپ نے ملک بھر میں قدس کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وقت آنے پر ہمارے نوجوان قبلہ اول کی آزادی کے لیے سربکف نظر آئیں۔ آپ نے لبنان کے دورہ جات بھی کیے، وہاں کے قائدین کو اپنی جدوجہد سے آگاہ فرمایا۔ آپ مجاہدین کے ساتھ محاذ پر خود تشریف لے گئے، جہاں ایک مورچہ میں ساری رات گزاری اور وطن واپس آ کر اپنے احباب کو بتلایا کہ ہم لوگ قبلہ اول سے اتنا نزدیک تھے کہ وہاں کی روشنیاں اور قمقمے نظر آ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ قبلہ اول جلد آزاد ہو اور ہم اسے بوسہ دیں، مگر ہمیں حسرت رہی اور ہم مورچوں میں ماتم کرتے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماتم کی صدائیں قبلہ اول تک ضرور پہنچی ہوں گی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر پاکستانی قوم کی قیادت کی مسئولیت میرے کندھوں پر نہ ہوتی تو میں واپس نہ آتا اور شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہوتا۔ آپ نے فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت کے بارے میں آخری بات فروری 1988 کو پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مقبوضہ عرب علاقوں کے نہاتے اور بے گناہ فلسطینی مسلمانوں پر صابرہ اور شتیلہ کیمپ میں غاصب اور ظالم اسرائیل نے مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے ہیں اس سے ہر غیرت مند مسلمان کے دل سے لہو رس رہا ہے۔ صہیونی درندے مظلوم مسلمانوں پر وحشیانہ مظالم کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں، مگر مصلحت پسند مسلمان حکمرانوں پر موت کی سی خاموشی طاری ہے۔ ان مسلمان حکمرانوں کی یہ روش صریحاً اسلامی تعلیمات اور جذبہ جہاد کے منافی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ جدوجہد اسلام کے آفاقی اصولوں کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے، جسے نام نہاد امن تجاویز سے سبوتاژ کرنا ناممکن ہے، بلکہ ایسا کرنے والے ذلت سے ہمکنار ہوں گے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان ان دل خراش مظالم سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے رسمی احتجاجی بیانات جاری کر کے فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی کے اظہار کی بجائے امریکی سامراج کو تقویت دی ہے۔ ہم اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ سامراج کے حواری حکمران فلسطینیوں کی آزادی سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان فلسطین کی آزادی کے لیے سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تاکہ فلسطین سمیت دیگر تمام مسلم علاقہ جات کی آزادی کی جد و جہد حقیقت کا روپ دھار سکیں۔ ایک موقع پر اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ صدر ضیاء الحق کا یہ کہنا افسوسناک ہے کہ اسرائیل کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ مسلمانوں کے بے حسی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو دعوت دینے والا مراکش کا شاہ حسن القدس کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں ایک مرتبہ احباب کی محفل میں حسرت بھرا جملہ فرمایا کہ کیا خدا ہمیں وہ دن دکھائے گا جب امام خمینی کی قیادت میں قدس آزاد ہوگا اور ہم ان کی امامت میں وہاں نماز ادا کریں گے، مگر افسوس کہ خدا کے اس برگزیدہ انسان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔